الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے اور حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے یہ ہماری اور آپ کی حقیقت ہے آپ حضرات مغرب کے بعد سے ہی بہت ساری دینی باتیں سماعت فرما رہے ہیں خاص طور پر بچوں کا پروگرام آپ نے سنا اور استاد الاساتذہ حضرت الحاج مولانا محمد ناظر صاحب قاسمی جو بہت ہی شیریں بیاں ہے مقرر شیریں بیاں ہے واعظ شیریں بیاں ہے اللہ نے آپ کی زبان کے اندر بڑا مٹھاس رکھا ہے اور جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور کے مایا ناز استاد ہیں میرے بھی استاد ہیں آپ حیرت میں جائیں گے کہ بھائی میری داڑھی سفید ہے اور حضرت والا کی داڑھی کے اندر آج بھی میری داڑھی سے زیادہ کالے بال ہیں الحمدللہ اور میرے چہرے پر وہ سرخی نہیں ہے جو حضرت والا کے چہرے کے اوپر سرخی ہے یہ تو خدا کی دین ہے بھائی اللہ جس کو نوازنے پہ آئے تو وہ نوازتے زمانہ وہ نوازنے پہ آئے تو نوازتے زمانہ وہ جو کریم ٹھہرا اس کے کرم کا کیا ٹھکانا وہ ایک منٹ میں ایک آدمی کو بادشاہ بنا دے اور ایک کو فقیر بنا دے مشرف صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بادشاہ تھا جنرل تھا پھر جیل کے سلاخوں میں ایسے ہی آپ نے نواز شریف کو دیکھا ہوگا بادشاہ تھا پھر جو ہے ضلع بدر ہو گیا ضلع شہر ہو گیا ضلع ملک ہی چھوڑ کر بھاگے وہ شاہوں کو گدا کر دے کون اللہ وہ شاہوں کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے گدا کے ذریعے فقیر جو مانگنے والے ہیں ویسے کسی اور کو نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ شاہوں کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ اس کا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے یہ خدا کی شان ہے بہت خوشی ہوئی آج کا آپ کا پروگرام دیکھ کر اور میں تو ناظم جلسہ کی نظامت سے بہت متاثر ہوں جب ایسے ایسے لوگ یہاں نظامت فرما رہے ہیں تو ہمارے جیسے بڈھوں کی کیا ضرورت ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا بہت بڑی بات ہے آپ کو بتلاتا ہوں اگر دو آدمی ڈھنگ کے مل جائے نا ایک تو گھر کی عورت اور مسجد کا امام جس گھر کی عورت صحیح ہوگی وہ گھر سنور جائے گا وہ جنت نشان بن جائے گا اس گھر کے اندر سے جو ہے برکتیں نازل ہوں گی رحمتیں نازل ہوں گی اور گھر جو ہے وہ جنت گدا بن جائے گا اور اگر بھائی عورت صحیح نہیں ہے خدا نہ کرے کسی کو ایسی ملے تو وہ جہنم نشان بن جائے گا شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں اچھی بیوی مل جائے تو سمجھو جنت مل گئی اور اگر بھائی ویسی مل گئی جسے ہم سب کو اللہ بچائے تو سمجھو جہنم مل گئی میں تو کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھی ہی بیوی عنایت فرمائے اور اگر مسجد کا امام صحیح مل جائے تو پورا گاؤں سنور سکتا ہے پورے گاؤں کی اصلاح ہو سکتی ہے پورے گاؤں کا نظام درست ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ حضرات مقدر کے سکندر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاری محسن صاحب کی شکل میں آپ کو ایسا امام عنایت فرما دیا کہ ہم بھی دیکھ کر اس محنت کو اس تابش کو اس جدوجہد کو اشش کر رہے ہیں اور کہنے پر مجبور ہیں کانٹوں میں جو
کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہی پھول گلشن کی تاریخ بنتا ہے۔ ایسا شاندار پروگرام پیش کیا ہے بچوں نے کہ آپ بھی جو ہے اپنی جیب خالی کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ دیکھو یاد رکھو، کوئی چھری، تلوار، چاقو، چھوٹی سی ایک سیخ دانت کھجانے کی وہ خام خالی بنتی، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوتی ہیں، راتوں محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مہینوں جانا پڑتا ہے۔ ایک فلال بنانے کی بھی فیکٹری بنی ہوئی ہے، پن لگاتے ہیں نا، پن، ان پنوں کی بھی ایک فیکٹری ہے۔ فارسی کا شعر ہے، ہیچ چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی، ہیچ چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، ہیچ آہن خود بخود پیدے نہ شد، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا۔ یہ بچے آپ کے اور میرے بچے ہیں۔ کسی کا اگر بچہ یہاں پر نہیں آیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا بچہ نہیں آیا۔ جو قوم کے بچے ہیں یہ ہر ایک انسان کے بچے ہیں۔ پورے گاؤں کی ترجمانی کریں گے، پورے ملک کی ترجمانی کریں گے، پورے اسلام کی ترجمانی کریں گے۔ ان بچوں میں آگے چل کر معلوم نہیں کون غزالی پیدا ہو جائے، کون غازی پیدا ہو جائے، کوئی حسن بصری پیدا ہو جائے، عبد القادر جیلانی پیدا ہو جائے، شیخ یونس پیدا ہو جائے، حضرت مولانا محمد ناظم قاسمی پیدا ہو جائے، حضرت مولانا محمد آصف صاحب پیدا ہو جائے، حضرت مولانا محمد ناظم ندوی پیدا ہو جائے، اور اللہ والا ہو جائے، یہ امام صاحب کی برکت ہے۔ کسی نے صحیح کہا، بڑی مدت میں آتا ہے کوئی ایسا مستانہ، بڑی مدت میں آتا ہے کوئی ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور ہے خانہ۔ تو امام صاحب نے ہمارے پورے گاؤں کی شکل بدل دی، یہاں کے حالات بدل دیے، یہاں نورانیت پیدا کر دی، عرفانیت پیدا کر دی، روحانیت پیدا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام صاحب کے بھی کھیڑے بسائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ امام صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو آدمی جس سے محبت رکھے گا جنت میں وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ المرء مع من احب، یہ حدیث ہے اور قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ امام سے بڑا کون سچا ہوگا بھائی؟ ماشاءاللہ، تو آپ لوگ امام کے ساتھ رہیں گے، اللہ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں برکت فرمائے گا، گھر سے باہر بھریں گے، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کے آل اولاد میں برکت ہوگی، اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے گا۔ دو بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، بہت جامع اور مانع ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اعمال کا کیا ہوتا ہے؟ اثر، عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اعمال کا تو اثر ہوتا ہی ہے، بول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے اگر میٹھے بول نکالیں گے تو سامنے والے کے اوپر اثر ہوگا۔ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے، الٹی سیدھی بات کہیں گے تو اس کو غصہ آ جائے گا، وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بہت پکی اور سچی بات ہے، یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور آپ کا ہمارا بھی یہی کہنا ہے۔ برے کام کا برا نتیجہ، کیوں بھائی چاچا؟ ہاں بھتیجا، ساری دنیا سنتے آ رہے ہیں، اپنی کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ کیا کہا؟ اپنی کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ اگر دھان بوتے ہیں تو کیا کاٹتے ہیں بھائی؟ دھان۔ گیہوں بوتے ہیں تو کیا کاٹتے ہیں؟ گیہوں۔ اس کا الٹا تو نہیں ہوتا؟ تو پھر کیوں ہے؟ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا مقام خدا کی نظر میں کیا ہے تو اپنا کام دیکھ لے کیا کر رہا۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہو کہ میں خدا کے یہاں کتنا مقبول ہوں، میرا مقام کیا ہے، تو اپنے اعمال کے اوپر آپ نظر ڈالیے، جیسے عمل میں مجھے توفیق ہوئی ہوئی میرا اللہ کے یہاں مقام ہے۔ تو اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ دو بھائی تھے، وہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے سمندر میں۔ چپ ہو جاؤ بھائی، سارے کام کی بات۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کرتے تھے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مرتے تھے۔ جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ کسی کے اوپر ہنسنا نہیں چاہیے، کسی کے اوپر مسکرانا نہیں چاہیے، کوئی پریشان حال ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور چپ چاپ یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ، آپ نے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا، مجھے محفوظ رکھا، آپ کا کرم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے آج کل آپ کو مبتلا کر دے۔ کسی کی خستہ حالی مسکرا کر دیکھنے والے تجھے لے آئے اس منزل کا مستقبل تو کیا ہوگا؟ تو جو دو بھائی سفر کر رہے تھے وہ کشتی لڑکھڑانے لگے،
شیخ سعدی اپنا خود واقعہ فرماتے ہیں، شیخ سعدی بہت بڑے سیاح گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے نیک آدمی گزرے ہیں، آج بھی ان کی کتاب اگر کوئی پڑھ لے تو وہ پکا سچا صوفی زما بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، گلستہ اور گوشتہ۔ شیخ سعدی نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا، ہماری کشتی بڑی کشتی تھی، بڑا جہاز جیسے حاجی لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے نا پرانے زمانے میں، اس زمانے کی بات۔ تو جب ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے لگی، تو بالکل سمندر کے اندر کود گئی۔ ایک صاحب مال آدمی بیٹھے ہوئے تھے، متمول آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ملاح سے کہا کہ بھائی اگر تم ان دونوں ڈوبنے والوں کو پکڑ لو، ان کو نکال لو، میں تمہیں ہر ایک کے بدلے میں 50 دینار دوں گا۔ بڑی رقم ہوتی ہے 50 دینار۔ آج ایک دینار سونے کا لاگت ہے، 7 لاکھ روپے کا بیٹھے، سونے کے پیسے کو دینار بولتے، 50 اشرفی دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ملاح جو غوطہ خور تھا وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، گلستہ میں واقعہ لکھا ہوا، اور دونوں بھائی بالکل پاس ہی تھے، لیکن ملاح نے ان میں سے ایک کو جلدی پکڑا اور دوسری طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی، اس کو نکال کر جو ہے کشتی میں سوار کر دیا پکڑ کے کسی طریقے سے، اور اتنا دوسرے کو پکڑ کے وہ ڈوب کر مر گئے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بھائی اس کی زندگی باقی نہیں رہی تھی، اس لیے اس کے پکڑنے میں تو نے تاخیر کی ہے اور اس کو بچانے میں تو نے سستی سے کام لیا ہے، اگر چاہتا تو اس کو بھی بچا لیتا۔ اس ملاح نے جواب دیا، یہ آپ کو سمجھنے کی اور سوچنے کی بات، یہ سب کے لیے سبق ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ سب کے لیے معاملہ کچھ ہے، جیسا کوئی کام کرے گا ویسا ہی اس کا اثر پڑے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزیوں کے اندر بھی اثر رکھا ہے، ترکاریوں کے اندر بھی اثر رکھا ہے، تو پھر اعمال کے اندر کیوں بھی اثر ہوگا؟ اگر آپ لوکی کھائیں، کدو کھائیں تو ٹھنڈک پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ اگر آپ گوشت کھائیں یا بینگن کھائیں یا دوسرے ایسی گرم سبزی کھائیں تو گرماہٹ پیدا ہوتی ہے۔ سیدھی بات ہے، اگر برف کے پاس بیٹھو گے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی اور آپ کے پاس بیٹھو گے تو گرماہٹ محسوس ہوگی، وہ اعمال کا اثر ہے۔ تو شیخ سعدی کہنے لگے بھائی اس کی موت نہیں تھی اس لیے تم نے اس کو نکال لیا، اس کی موت تھی اس لیے اس کو نکالنے میں آپ نے سستی کی۔ کہا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بات بھی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کے نکالنے میں جو میں نے جلد بازی سے کام لیا اور میرے ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھے اور میں نے بڑھ چڑھ کر جو اس کو نکالا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر، پرانے زمانے کی بات ہے، لوگ اونٹوں کا سفر کرتے تھے، گھوڑوں کا سفر کرتے تھے، گدھوں کھچروں کا سفر کرتے تھے۔ کہا میں راستے میں تھک گیا تھا ایک مرتبہ بہت زیادہ، اور میں سوچ رہا تھا کہ کوئی سواری آئے اور اس سواری کے اوپر میں بیٹھ کر آگے کی منزل طے کروں۔ تو یہ بندہ آیا، یہ اونٹ کے اوپر سوار تھا، اس نے مجھے دیکھا میں تھکا ماندہ بیٹھا ہوا ہوں، اس نے کہا آ جاؤ میرے اونٹ کے اوپر سوار ہو۔ تو اس نے ایک اچھا کام کیا تھا، ایک اچھا عمل کیا تھا، اس احسان کو بدلہ میں نے چکایا، پہلے میں نے اس کو نکالا، اتنا میں اس کو نکال کر مر گیا، انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے میں کچھ بات چیت ہو گئی، گفت و شنید ہو گئی، اس آدمی نے میرے اوپر کوڑے برسائے تھے، میری پٹائی کی تھی، میری کمر کے اوپر آج وہ نشان موجود ہے، میں اسے کیسے نکالتا؟ تو معلوم ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جیسے اعمال ہوں گے ویسا اس کا صلہ ہوگا۔ اس لیے آدمی کو اچھے کام کرنے چاہیے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہماری ماں بہن بھی چاہتی ہے، ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے، ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو، ہمیں کوئی الجھن نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کا واحد علاج ہے کہ اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، انشاءاللہ زندگی کے اندر باہر آ جائیں گے۔ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ شریعت کے قبضے میں تھی آگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، اور جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، اس لیے سکون تھا۔ ہم سمجھتے ہیں مال کما لو سکون ہو جائے گا، ایک مکان سے 2 مکان کر لو سکون ہو جائے گا، 2 دکانوں سے 4 دکان بنا لو سکون ہو جائے گا، ہر کسی نہیں ہو سکتا۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو بھائی آپ ایسے اعمال کیجیے، اچھے اعمال کیجیے۔ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ اگر کوئی آپ نے غلط کام کیے ہوئے ہے، مرد عورت میں سے کوئی ہو، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ بارش برسانے کے لیے تیار ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر جلوہ افروز ہے، ہمارے بہت قریب ہیں، بھلے سے ہمیں نظر نہیں آتے، ہے نا، ہماری آنکھیں ایسی جو ہم دیکھ لیں، ہم جو پانی پیتے ہیں اس کے اندر ہزاروں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو نظر آتا ہے؟ کوئی غذا ایسی
جراثیم نہیں جس کے اندر جراثیم نہ ہو، لیکن نظر نہیں آتے، ایسے اللہ نظر نہیں آتا، لیکن خدا نظر نہیں آتا، خدا کی خدائی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ایک کرنٹ ایک بچے کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بچہ بالکل زندہ سے سلامت نکل آتا ہے، ہم نے پھر کہنا پڑتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا کی شان یہ ہے، جلوہ تیرا ممکن نہیں چشم بشر سے، جلوہ تیرا ممکن نہیں چشم بشر سے، دیکھا ہے تجھے ہر ایک نے اپنی نظر سے، خدا بھلے سے نظر نہ آئے لیکن خدا سب جگہ نظر آتی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اور جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو بھائی اگر سکون چاہیے زندگی میں تو سنتوں پر عمل کرو، نیک کام کرو، لکھا ہوا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو نیک اعمال کے توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔